دعوت کا کام نہیں ہے، مقصد ہے۔ دعوت کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ کام تو بدلتا رہتا ہے، مقصد نہیں بدلتا۔ علماء یہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر وہ کام جو بھی بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک صحابی کا جنازہ آیا، تمام صحابہ اکرام ان کو نہیں پہچانے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس جنازے کو غسل دے دو۔ غسل دینے کے لیے چلے گئے۔ جب غسل دے رہے تھے تو سینے میں لکھا ہوا تھا ھذا من اہل الجنہ۔ تو صحابہ دوڑتے ہوئے آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ان کے سینے میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا من اہل الجنہ۔ تو پوچھا بھئی اس کو کون جانتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتے۔ تو یہ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے میں جانتا ہوں۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا بس ایک دو مرتبہ ان کو ایک مخصوص عمل کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ جب سب لوگ سو جاتے تھے خیمے میں اپنے اپنے، تو اس وقت میں سردی کا موسم، یہ بیچارے جاتے تھے جنگل میں لکڑیاں چن کر لاتے تھے اور آگ جلا دیتے تھے خیمے کے باہر، تاکہ گرم گرم آگ اندر، گرم گرم ہوا اندر جائے اور جتنے اللہ کے راستے کے مہمان ہیں سکون سے سوئیں، سکون سے صرف یہ مقصد۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں کوئی اور بڑا کام کرتے ہوئے، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے بیچارے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خدمت کے ذریعے سے ان کو جنتی ہونے کا پیغام دے دیا۔ تو بڑے بڑے خدمات لوگ انجام دے کر چھوٹے چھوٹے اجر پائیں گے، چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر کے اللہ کے پاس لوگ بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کسی بھی، خود حدیث پاک میں لا تحقرن معروفا ابدا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، یہ بڑی نیکی، یہ چھوٹی نیکی، نیکی میں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، سب چھوٹی بڑی ہے اور سب بڑی چھوٹی اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کی رضا پر موقوف ہے۔ بادشاہ کو بڑی بے چینی بے قراری ہوئی ایک مرتبہ، تو ایک خادم نے ان کو دانت خلال کرنے کے لیے کاڑی دے دی۔ بادشاہ نے اس بیچارے پر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، سلطنت اس کو ایک علاقہ ہدیے میں دے دیا، جا بھائی تو اس علاقے کا ذمہ دار۔ کیوں؟ مسوڑے اتنے پریشان کر رہے تھے اسے، اور اس وقت میں جو کاڑی اس نے پیش کی، اس کاڑی کے ذریعے سے اس کی بے چینی بے قراری دور ہو گئی، اور وہ بے چینی بے قراری دور ہوئی چھوٹی سی بادشاہ کے منشے کو پہچان کر، بادشاہ کے منشے کو پہچان کر اس نے جو خدمت کی، وہ خدمت کے عوض میں سلطنت مل گئی، سلطنت ایک علاقہ، ایک صوبہ مل گیا۔ تو اللہ رحمت خداوند بہانہ می جویت، رحمت خداوند اللہ کو بہانا چاہیے، بے بندہ کیا کیا؟ یا اللہ یہ بڑے بڑے کام کرتا تھا، مجھے خوش کرنے کیا کیا؟ یا اللہ میں اپنے ماں کو دودھ پلانے کے لیے، والد کو دودھ پلانے کے لیے ان کے سرانے کھڑا تھا، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا۔
اپنے چچا زاد بہن کے پاس جا کر میں گناہ سے بچ گیا تھا، اللہ کو پسند آ گیا. امانت کی میں نے حفاظت کیا تھا، اللہ کو پسند آ گیا. ایک عمل. اللہ کے پاس اعمال کا ڈھیر نہیں چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے پاس کثرت عمل کی ضرورت نہیں ہے. کثرت عمل کی وزندار عمل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ایک جماعت آئی تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا، ارے بھائی یہ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ تو سبوں نے کام بتایا. اچھا بھائی جماعت میں یہ کام، حضرت یہ ماشاءاللہ بہترین مقرر ہیں، یہ بہترین واعظ ہیں، یہ بہترین گشت ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت، ان کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت یہ جماعت کی برکت ہے، صرف ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بس. حضرت نے فرمایا یہی تو جماعت کی روح ہیں. یہ جماعت کے ہاتھ ہیں، یہ جماعت کے پیر ہیں، یہ جماعت کی آنکھ ہیں، یہ جماعت کے دماغ ہیں، یہ جماعت کے کان ہیں، یہ جماعت کے گردے ہیں. انہوں کون ہیں؟ یہ جماعت کی روح ہیں. روح. ارے وہ روح رہے گی تبھی تو سب کام کریں گے. روح نہیں رہے گی تو گردہ رکھ کر کیا فائدہ؟ تو ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے یہی نہیں، پوری زندگی کا منشا ہی اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے بھائی؟ اللہ. صرف و صرف اس میں یہ شرط لگا دینا چاہیے، صرف و صرف انہوں راضی ہو جائے، انہوں راضی ہو جائے. کسی کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. جنازے اٹھتے ہیں تو ان جنازوں کی لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت. علماء کہتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، چند نیک بندوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت. وَيُلْقَى لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے حدیث پاک میں. اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت پوری زمین میں ڈال دیتے ہیں نیک لوگ. اسی لیے کہا حدیث پاک میں جو شخص سنتوں کا پابند ہوتا ہے اللہ 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں. اس میں سب سے پہلی نعمت المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیں گے. اور یہ محبت بہت بڑی محبت، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت. المحبت فی قلوب البررہ. دوسری بات والحیبت فی قلوب الفجرہ، فاجر انسان کے دلوں میں اللہ حیبت ڈال دیں گے. جو فاجر ہوگا اس کے دلوں میں اللہ، فاجر کے دلوں میں حیبت اور اللہ والوں کے دلوں میں محبت. وثقت فی الدین، دین میں اللہ استقامت دیں گے. وسعت فی الرزق، رزق میں اللہ وسعت دیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اور صرف صحابہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. کسے راضی کرنا؟ اور حضور جیسے بعض لوگ چاپلوس ہوتے ہیں، شیخ کا چاپلوس، تو وہ ہر بات شیخ کو سناتے رہتا ہے، حضرت میں نے یہ کیا، حضرت میں نے یہ کیا، حضرت میں نے یہ کیا. تو صحابہ بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے، حضور کو خبر ہی نہیں. جیسے حضور نے ناراضگی سے ان کے گھر کو دیکھا تو کسی نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں جو گنبد بنا ہوا ہے یوں دیکھا اور چلے گئے. ناراضگی والی نظر پڑی. اس نظر کو جو یوں سمجھا کہ گویا اللہ کے رسول کا نظری حکم ہے یہ گنبد تیرے لیے لائق نہیں، گنبد توڑ دیا. توڑ تو دیا. آ کو بولے کہ حضور کو میں گنبد توڑ دیا. ارے بھائی وہ آ کر بتائے، حضور نہیں بتائے. حضور آپ ناراض ہونے کی وجہ سے میں نے گنبد توڑ دیا، یہ آ کر انہوں نے خبر نہیں دی. پھر ایک سفر ہو رہا ہے اسی طرف تو آپ نے دیکھا ارے کیا ہوا گنبد، کہا وہ اسی وقت ختم ہو گیا.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف رضا مقصود ہے، دکھلاوا مقصود نہیں۔ پوری دنیا کو پتہ چل گیا یہ بہت بڑا داعی ہے، کیا فائدہ؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے حشر کے میدان میں ایک فہرست آئے گی، جن کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے، وہ فہرست میں ہی نہیں ہوں گے۔ جن کو ہم نے سمجھا یا کچھ نہیں، وہ فہرست میں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے کاموں میں بڑے بڑے کاموں میں اللہ کی رضا تھوڑی سی تھی، کام بڑا، رضا کی نیت چھوٹی، کام چھوٹے، اللہ کی رضامندی کی نیت، تو نیت کا اثر ہوتا ہے۔ نیت ایک مرتبہ حضرت یہ فرمان لگے، وہ صحابی جو معذور کھجور کی مٹھی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نے اس مٹھی کو پورے مال پر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ اس کی برکت سے، اب کیا مطلب؟ مٹھی کم، رضا کی نیت بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ وہ مٹھی میں جو رضامندی کی نیت تھی وہ پورے مال کو قبول کر لینے والی ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی عمل کو چھوٹی نہ سمجھیں، کوئی بھی عمل کو ہم کیا نہ سمجھیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، نہیں، چھوٹا عمل کوئی نہیں، کوئی عمل چھوٹا نہیں۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ بہت بڑا، چاہے وہ خلال کرنے کی کاڑی ہی خدمت میں پیش کیوں نہ کریں۔ دعوت کیا کسی نے، شاندار دعوت، لیکن خلال کی کاڑی پیش کیا کسی نے، لوگ دعوت کھانے کے بعد پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ مسوڑوں میں جا کر مرغی بے چین کر رہی ہیں، اور ادھر مرغ مسلم ہنگامہ کر رہے ہیں، اور ادھر بکرے گھس گئے، ایک طرف بیل گھس گیا، تو بیل گھسا تو پریشان کرتا نہیں کرتا؟ اب وہ بیچارے کاڑی جو ہی ملی تو فوراً کیا کر لیے، بے چینی بے قراری کو ختم کر دیا۔ ارے وہ اس کو بولے جزاک اللہ، وہ دعوت جو کھلایا اسے ایک جزاک اللہ بھی نہیں بول لیا، خیریت ہیں جی چلتے ہیں بس جزاک اللہ۔ اب اس کو خوش، ارے ماشاء اللہ کہاں کیا ہو بھائی، اب اس کو کہاں کیا ہو پوچھا بھی نہیں، اب اس بیچارے سے خوش ہو گئے، کیوں؟ یہ اس کی بے چینی کو دور کر دیا۔ ہم لوگ ایک ٹرین میں تھے، ایک بیچارے غیر تھے، وہ اٹھے تو ٹرین کی کنڈی لگ کر یہاں سے خون نکلا۔ اب ٹرین میں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو فوراً ہمارے پاس وہ پاؤڈر تھا، پاؤڈر اٹھا کر ہم نے لگوا دیا، اور وہ پلاسٹر تھا ایک، وہ پلاسٹر لگا دیے، اتنا خوش، آج بھی وہ بیچارہ یاد کرتا ہے، حالانکہ غیر 1 روپے کا پلاسٹر وقت پر جو کام آیا، وہ آپ ٹرین میں وہ چیز مل سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں انشاءاللہ پورے اعمال۔ تجدید نیت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بھئی تجدید نیت ہر عمل میں کیا کرو، تجدید نیت ہر عمل میں کیا کرو، اور اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا محسوس کریں گے آپ کہ ہم لوگ اس وقت ایسی دنیا میں ہیں جس دنیا کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، ہم ایسی دنیا میں ہیں، اس دنیا کا دنیا سے لا یخافون لومۃ لائم۔ صحابہ کرام اپنا کام کرتے تھے، ملامت کرنے والے کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ لباس پہننے سے لوگ کیا بولیں گے، صحابہ کو پرواہ نہیں دیتا تھا۔
یہ کھانا کھانے سے لوگ کیا بولیں گے، یہ بیٹھک بیٹھنے سے لوگ کیا بولیں گے، یہ لوگ کیا بولیں گے، یہ چیز صحابہ کے دماغ میں گوش و گزار میں بھی نہیں رہتا تھا کبھی بھی. یہ لوگ 1000 بات بولنے دیجیے، اللہ کیا بولے گا، صرف وہی. تو ہم بھی انشاءاللہ صرف کس کی رضا کے لیے، اب جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو اللہ نے ہمیں وقت بھی دیا، اللہ نے ہمیں 50 سالہ زندگی دی. سوچنا یہ ہے ہم نے ان 50 سال میں اللہ کو کیا دی. اللہ 50 سال دیے نا بھائی، 50 سال اللہ زندگی دے نہیں دیے، اللہ کو کتنا دیے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ارے بھائی زندگی کی زکوٰۃ نکالو. ایک زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ سانس کی ہوتی ہے. سانس کی زکوٰۃ نکالو، 40 سانس میں ایک سانس نکالو اللہ کے راستے میں، نکالیں گے. اب گنتی کرو کتنے سانس لیے ہیں اب تک. تو ہر 40 سانس میں ایک سانس کس کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں کم از کم نکالنے کرنا. یہ تو زکوٰۃ نہ بھائی. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، پاک کرنے کی چیز. زکا یزکی کے معنی پاک کرنا. زکاۃ الارض یبسوہا، زمین میں اگر کوئی پیشاب پڑ جائے تو وہ اگر سوکھ جائے تو وہ پاک ہو گیا. زمین اگر پیشاب پڑنے کے بعد دھوپ کی وجہ سے سوکھ جائے، خشک ہو جائے، زمین پاک ہو گئی. اسی طرح جانور، ہم نے ذبح کیا، خون نکل گیا تو جانور کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. ذبیحہ پاک ہو گیا، قربانی پاک ہو گئی. تو اسی طریقے سے ہم اپنا حساب لگائیں. مال پاک کرنے کے لیے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. روزہ پاک کرنے کے لیے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں. نکالتے نہیں نکالتے. اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہم قربانی اللہ کے راستے میں جانور نکالتے ہیں. تو زندگی کو پاک کرنے کے لیے کیا نکالنا، اللہ کے راستے میں نکالیں گے انشاءاللہ. اب وہ نکالنے میں اللہ نے مدد کی، نکل گئے. نکلنا مشکل، نکل جانے کے بعد رہنا آسان. نکلنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. مشکل کے معنی حالات، یہ سیٹ کرو، وہ سیٹ کرو، یہ سیٹ کرو، ان کو بولو، ان کو بولو، سب کو بول کر نکلنا مشکل. نکل جانے کے بعد بھائی نکل گئے، رہ جانا آسان. نکلنا مشکل، نکلنے کے بعد جیسا کہتے ہیں مہمان آئے، ارے بھئی اور 1-2 دن رہ جاؤ. ارے نہیں بھائی نہیں، وہ اصل ارے رہ جاؤ بھائی رہ جاؤ، بہت دنوں کے بعد آئے ہو، ایک دن کیا ہوگا، اور 1-2 دن رہ جاؤ. رہ جاتے نہیں رہ جاتے، اصرار کرنے پر رہ جاتے ہیں. جب آئے نہیں، 10 سال سے آئے نہیں، جب آ ہی گئے اور 1-2 دن رہ جاؤ. جو سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ ایسے ہی پک اپ ہوتا چلا جائے گا. جو ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں وہ سیٹنگ یوں ہی پک اپ ہوتی ہوئی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ارے بھائی ہماری سادی سیدھی اردو سمجھ میں آ رہی کیا؟ الحمدللہ اچھا اردو ہے، اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے. ہمیں کیا فرما رہے حضرت، کیا فرما رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اب جب آ گئے تو آپ کی بیٹی نے آپ سے درخواست کی، ارے ابو رہ جاؤ. داماد نے درخواست کی، رہ جائیے. تو رہ جائیں نہیں رہ جائیں گے؟ رہ جائیں گے. ارے کیا حضرت، آپ کے بھی داماد آگے نہیں آئے، حضرت کے پیچھے داماد آ گئے. نہیں آئے داماد، نہیں آئے ان کو. کیا فرما رہے ہیں، کان کم سنائی دیتا ہے. ہاں تو ان کو تو آپ میرے ٹیبل پہ بٹھا دینا چاہیے. تو داماد آگے نہیں آئے، آپ کے داماد
بچی پوٚژھ آو زامتُر کٲشِر پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ یہِ دَپان بابا وۄنۍ بیٚہہ سانی 2 دۄہَن کیا فرما رہے ہیں؟ بابا اب ہمارے پاس 2 دن بیٹھو. ہاں جی. اب بھی پوتری بول رہی ہے دادو رہ جاؤ، دادو رہ جاؤ. ہاں پوتری بولتے نہیں، نواسی بول رہی ہیں نانا رہ جاؤ، نانا رہ جاؤ. تو نواسی کی تشکیل پر 2 دن قربان، نواسی کی تشکیل پر 2 دن قربان، پوتری کی تشکیل پر 2 دن قربان ہوتے نہیں ہوتے. تو ویسا اب اللہ بول رہا ہے ارے تم آ ہی گئے ہو بندو، رہ جاؤ. تو جب ہاں قربانی دے رہی ہیں، ایک چلے میں 2 چلہ بڑھانا آسان ہے مشکل ہے؟ اللہ بول رہا ہے رہ جاؤ. کون بول رہا ہے؟ جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں کیا کی؟ سانس. وہ سانس، ہر سانس ایک زندگی، ہر سانس ایک زندگی. تو اس اللہ کہہ رہا ہے بے رہ جاؤ. تو ہماری شرافت کیا کہتی ہے؟ بے ہماری شرافت کیا کہتی ہے؟ اللہ کی بات ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ کیا حضرت؟ آواز نہیں آ رہی نا. اللہ کی بات ماننا ہے نہیں ماننا ہے؟ حضرت بہت سوچ رہے ہیں، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا. زیادہ نہیں سوچنا، زیادہ کبھی بھی. جو زیادہ سوچے گا وہ کم کرے گا، جو کم سوچے گا وہ زیادہ کرے گا. یہ اصول ہے. صحابہ کرام سوچتے تھے کم، کرتے تھے زیادہ. صحابہ کرام سوچتے تھے، مشورہ ہوتا تھا ایک، قربانی ہوتی تھی برس ہا برس کی، ایک مشورے پر قربان. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم آ گئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آگے. صرف کرنا کیا ہے؟ رہ جانا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو ہم نیت کریں انشاءاللہ. اللہ ایک زمانہ کرونا میں ہم تباہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کرونا میں ہم تباہ ہو گئے. پتہ نہیں کون سی زندگی کی آخری سانس ہمارے لیے زندگی کے اتحیات ہو، اور وہی سانس ہماری زندگی کا آخری سلام ہو جائے. معلوم حضرت فرماتے تھے ارے بھئی جو ہی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اس توفیق کو اللہ کی امانت سمجھو، امانت کو فوراً قبول کر لو، اور امانت میں خیانت مت کرو. تو اب الحمدللہ ہم آ گئے. تو نیت کرو اب 4 ماہ لگا کے جائیں گے. کیا بھائی حضرت؟ کتنے مہینہ؟ اور 4 نہیں بولنا. کیسا نہیں بولنا؟ 4 ماہ. چلاؤ مت. چلا بول کر کیا مت کرو. نہیں، چلا لگا کر، شرمندگی سے بولو. ایک چلا لگا کر آیا. زندگی کتنی؟ 50 سال. 50 سال. اور چلے میں چلا 50 سال میں چلا. یوں کہنا چاہے 50 سال میں صرف میں نے ایک چلا لگایا. کیسا بولنا؟ 50 میں انکھیاں سب کھل جانا. بھئی آپ کی عمر کیا ہے؟ 40 سال میں صرف 40 دن. 50 سال میں صرف 4 مہینے. کیا حضرت؟ چلے میں کیا مت کرو. چلا کر مت بولو. چلانے کی چیز ہی نہیں ہے وہ. چلا آہستہ بولنا. 4 مہینے کو 4 نہیں بولنا. کیسا بولنا؟ ارے بھئی جس چیز کو ہم ہلکی سے بولتے ہیں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. جس چیز کو ہم بھرم سے بولتے ہیں اس چیز میں بھرم پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام قیصر و کسریٰ نہیں بولتے تھے. قیصر و کسریٰ.
ارے کئی سرو کسرا ایسا، یعنی گویا اسے کیئر ہی نہیں کرتے تھے. لو کئی سرو کسرا سپر پاور سب زندگی میں انہوں سوچے اس نہیں صحابہ. سپر پاور صرف کون؟ تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ. تو کتنی اس وقت جو امانتیں سب کے جمع ہیں کیا امیر صاحب؟ کتنا جمع ہے؟ کا جمع ہے میرے پاس، آپ کے پاس ہی ہے، ہمارے نہیں رکھا ہے. سب اب ابھی تو کم از کم تو 4 مہینے کے تو سب لا لیے ہوں گے. پیسے گھر سے آتے ہیں. ارے واہ واہ واہ، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب نیتیں کر لو انشاءاللہ.